سمندر بھی ساتھ نہ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. میں اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کا اور اس پنڈال میں موجود جمعیت علماء اسلام کے سربکف کارکنوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنی قیادت کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے مملکت خدا داد پاکستان کے دل میں اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ میں آپ کے اس جذبے کو، آپ کے اس محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج پوری قوم کی طرف سے آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت کے خلاف اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کرنے اور اس حکومت کی پالیسیوں سے نفرت کے اظہار کے لیے آج یہاں جمع ہے۔ میں اپنے اکابرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سے 4.25 سال قبل جماعت کے اکابرین نے نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈرشپ کے لیے انتخاب کیا۔ میں اپنی پارلیمانی جماعت کی طرف سے بھی آج اپنے آپ کو آپ کے لیے احتساب کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اکابر، اپنے اسلاف کے نسب العین پر گامزن ہوتے ہوئے آپ کی نمائندگی کا بھرپور اظہار نیشنل اسمبلی میں کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اس حکومت کی مضمون قانون سازی کو قوم پر آشکارا کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہم نے حکومت کے ان پالیسیوں پر کہ جن پالیسیوں سے وہ پاکستان کو مغربی تہذیب کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، اس کو قوم پر آشکارا کیا ہے یا نہیں کیا؟ الحمدللہ کہ ہم جب بھی پارلیمان کے اندر جاتے، مجھ سمیت میرے تمام
اکابرین کے امین اور نمائندے ہیں کہ جنہوں نے فرنگی سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اس بر صغیر میں جب بادشاہتوں نے فرنگی سامراج کے خلاف گھٹنے ٹیک دیے تو اس پرچم نبوی کے سائے تلے ہمارے اکابر نے فرنگی سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور ہم نے پاکستان پر حکمرانی کرنے والے ہر مغربی ایجنٹ کے خلاف اسی طرح علم بغاوت بلند کیا. اور آج ہم اپنی منزل کے قریب ہیں کہ مغرب کے ان نوکروں کے تخت کو پلٹیں گے اور قوم کو ان کی حقیقی نمائندوں کی حکومت دلا کر رہیں گے انشاءاللہ. آج جب آپ یہاں پر دارالحکومت میں قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو حکمران جماعت، ناجائز حکمران جماعت بھی اسی اسلام آباد میں اپنی جلسی کر رہی ہے اور وہاں امر بالمعروف کے نام سے قوم کو دعوت دی. اپنے وزیر اعظم کو مجاہد کے لفظ سے تعبیر کر رہی ہے. میں آپ کے سامنے اس پارلیمان کے اندر ہونے والی قانون سازی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کون فیصلہ کرے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے یہ کٹ پتلی حکمران اس لائق ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا نام لے. قوم گواہ ہے، پارلیمان گواہ ہے کہ انہوں نے اسی پارلیمان کے اندر یہ بات کہی یا نہیں کہی کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دو اور مکہ مدینہ مسلمان لے لے، دنیا کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا. آپ نے یہ بات سنی یا نہیں سنی؟ آپ نے وہ بل بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے وزیر نے اس اسمبلی میں پیش کیا کہ 18 سال سے قبل کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا. آپ نے وہ قانون سازی بھی دیکھی ہوگی. اس طرح کی بہت ساری قانون سازیاں آج وہ مغرب کے خلاف اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے کہ انہوں نے مغرب کو انکار کیا لیکن مساجد اور مدارس کے خلاف انہوں نے اوقاف بل اسی اسمبلی میں پاس کیا. یہ ریاست مدینہ کے علم بردار کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو پورے ملک میں مساجد کو گرا رہے ہیں؟ مدینہ مسجد کراچی کے حوالے سے بھی آپ نے جمعیت علماء کے کردار کو دیکھا اور ان کے کردار کو بھی دیکھا. آپ مجھے بتائیں اسلام فوبیا کے خلاف ان کی تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے بین الاقوامی سطح پر
کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، ہم نے پاکستان کو عزت بخشی۔ جھوٹ بولتے ہو، تم نے فیٹف کے مطالبات پر پاکستان میں قانون سازی کی، لیکن تم اس قانون سازی کے باوجود بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکال سکے۔ تم نے ٹرمپ کے کہنے پر ہندوستان کے ساتھ مصالحت کی بات کی، تم کشمیر کو آج تک غیر انسانی کرفیو سے نہیں نکال سکے۔ تم نے پاکستانیوں کو خود مختار اور آزاد قوم بنانے کی بات کی، آج تم در بدر پھر رہے ہو۔ تمہارے کرائے کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر انقلابی لیڈر ہے، اور تم جلسے میں ایک بیان داغ دیتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ ابھی اس جلسے کی گرمی ختم نہیں ہوتی کہ تمہاری وضاحتیں شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ بیان فوج کے خلاف نہیں دیا، کسی جرنیل کے خلاف نہیں دیا۔ آج میں اس جم غفیر میں کھل کر اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے انقلابی لیڈر کی انقلابی سوچ بھی دیکھ لی۔ تمہاری حکومت اس بات پر منحصر ہے کہ تم وضاحتیں دیتے رہے کہ ہم نے فوج کو نیوٹرل نہیں کہا۔ تم نے فوج کو نیوٹرل کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم نے ادارے کو نیوٹرل کہا ہو یا نہ کہا ہو، تم نے یہ ثابت کیا کہ تم ایک ادارے کے دم پر اس ملک پر مسلط کیے گئے، اور آج بھی اسی ادارے کو پکار رہے ہو کہ نیوٹرل نہ بنو، نیوٹرل نہ رہو، ورنہ میں اپنے اقتدار کو دوام نہیں دے سکوں گا۔ لیکن میں آج اس مارچ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس بار تم اپنے اقتدار کو نہیں بچا سکو گے۔ تم اپنے نعرہ تکبیر، کون نیازی، کون نیازی، کون نیازی، کون نیازی، کون سلیکٹر، کون سلیکٹر، کون ایکٹر۔ مجھ سے کل ایک صحافی نے پوچھا کہ 27 تاریخ کو وہ قوم کو سرپرائز دے گا۔ میں نے کہا اس نے یہ بین الاقوامی ٹھگ ہے، یہ جس طرح اقتدار میں آیا ہے ہمیں معلوم ہے، اس نے 90 دن کا کہا کہ 90 دن میں تبدیلی لاؤں گا، پھر کہا 1 سال میں تبدیلی لاؤں گا، پھر کہا اگلے مہینے خوشخبری ملے گی، پھر کہا اگلے 3 ماہ میں خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح اس نے 3.5 سال گزارے، لیکن آج قوم تم سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی ہے۔ وہ لوگ بھی جو تمہاری پشت پر کھڑے تھے، اب پاکستان کو تمہارے ہاتھوں میں اور کھلونا بننے نہیں دیا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ تمہارے اس قبضے سے پاکستانی قوم کو نجات دلائیں گے۔ ہم منتظر رہیں گے اپنے اکابر کی ہدایات کے۔ اگر ہماری قیادت ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس میں مشقت ہو، جس میں تکلیف
پر لبیک کہیں گے. لبیک 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 قائد کے فرمان پر. آپ نے دیکھا کہ آپ کی نمائندگی کے لیے 14 ممبران پارلیمان میں موجود تھے، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے اس نے اگر اس پارلیمان میں خطاب کیا، خدا کی قسم ہم سے منت کر کے کیا، ہم سے درخواست کر کے کیا، اور جب ہم نہیں چاہتے تھے تو اس کو تقریر کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہو سکتی. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء کا ممبر تمہیں تقریر نہیں کرنے دے گا تو خدا کی قسم تم تقریر نہیں کر سکو گے. بے شک بے شک بے شک. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. اس بین الاقوامی ٹھگ نے پہلے شوکت خانم ہسپتال کے نام پر چندے کیے اور اس چندے کو جواری کی نظر کیا. پھر اس نے یونیورسٹی کے نام پر چندے کیے. پھر اس نے سیاسی پارٹی بنانے کے نام پر چندے کیے. آج الیکشن کمیشن نے تمہارے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ تم اسرائیل اور ہندوستان کے ایجنٹ ہو. تمہیں اسرائیلی شہریوں نے اور ہندوستانی شہریوں نے فنڈنگ کی ہے. تمہیں آج کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم درخواستیں دے رہے ہو کہ ہمارے اس کیس کو نہ سنا جائے، اس میں تاخیر کی جائے. میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب قوم ہمیں نمائندگی دے گی تم سے ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. آج ہمارے لیے یقیناً اس پروقار تقریب کا انعقاد وہ اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے ہیں. میں آپ حضرات سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان کے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں، اپنی جماعت کی قیادت سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالی ان کو بلند درجات عطا فرمائے، اور جو مشن آج ہمارے یہ اکابر اور ہمارے یہ سیاسی کارکنان ہم نوجوان نسل تک منتقل کر گئے ہیں، ہم ان سے بھی عہد کرتے ہیں کہ آپ کے اس امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر ہے اس پر بھی تبصرہ کرے. جس کا نام شیخ رشید ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا تختہ بھی پلٹیں گے اور شیخ رشید کی سیاست تو نہیں کہہ سکتا، سیاست تو بہت مبارک لفظ ہے، اس کے اس منشی گیری کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ، اور مکمل ختم کریں گے. میں آپ کے
اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ہماری قیادت آپ سے مخاطب ہوگی اور جب تک ہم یہاں ہیں ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اگر اس اسٹیج سے آگے بڑھنے کا پیغام بھی ملا تو انشاءاللہ جائیں گے. اس بار ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم نے یہ جلسہ پہلے سے اس کا اعلان کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لاکھوں کے اجتماع کی بات کر رہا ہے. اس کے پاس 172 بھی نہیں کہ وہ پارلیمان کے اندر اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے پورے کر سکے. انشاءاللہ اس بار سرخرو ہو کر، سرفراز ہو کر اپنے گھروں کی طرف جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. میں ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر